ہم نے تو کتنے ایسے جو ہے لوگوں کے ناحق مال ہڑپ کر لیے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنے ضمیر کے ساتھ ہم آواز کو ملائیں ایک سیب کے لیے، اور پھر جو ہے چلتے رہے، کافی سفر طے کیا، باغ کے مالک کے پاس پہنچے، کہا کہ بھئی میں نے ایسے سیب توڑ لیا۔ حضرت عبداللہ صومعی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا جان ہیں، وہ بھی مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، جب انہوں نے منظر دیکھا نا کہ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور اس جوانی کے اندر ایک سیب کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے، انہوں نے جان لیا کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، آگے جا کر وقت کا کلندر ہوگا۔ تعلق قائم کیا جائے، کہا کہ سزا دوں گا۔ سزا کتنی ہے؟ 12 سال۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم کہتے بھئی ہم تو 12 کلو اور تم سے لینے آئے، یا پتہ نہیں کیا کیا آگے سے الفاظ بولتے، لیکن واہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تیری عظمت پہ قربان جائیں، کہا 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، کہا یہ منظور ہے، 12 سال وہاں، اور پھر اس کے بعد اور شرط ہوگی، اتنا لمبا عرصہ ہم تو شاید جاتے بھی نہ، اگر جاتے بھی تو پھر آگے ایسی سنا کر آتے، الٹا جو ہے وہ جس کا نقصان کیا ہوتا وہ پریشان ہوتا کہ یار یہ نقصان نہ کرتا تو بہتر ہوتا۔ ہم اپنے اندر کی دنیا میں جھانکیں، ہم جن کا اپنے آپ کو غلام کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر مہینے ہم 11ویں شریف بڑی محبت سے یہ دلاتے ہیں، میں 11ویں شریف کی محفل میں بھی جاتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھ کے ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ان کے طرز عمل کے مطابق کس طرح یا کس لمحے جا کر زندگی گزاری ہے۔ غلام غوث اعظم کہلوانا تو آسان بات ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی سارے کہتے ہیں، لیکن اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچیں ہم نے عمل کس انداز سے ان کے مطابق 12 سال، 12 دن نہیں، ہم سے تو 12 سیکنڈ بھی برداشت نہیں ہوتے، ہم سے تو 12 سیکنڈ 12 منٹ نہیں برداشت ہوتے، 12 سال کا لمبا عرصہ، اور اس سے آگے والا امتحان جو تھا وہ اس سے بھی بڑا منہ کھولے کھڑا تھا۔ کہا 12 سال جب گزر گئے اجازت، فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، نوجوان ہے، لیکن آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، بول نہیں سکتی، یہ سارے معاملات ہیں، شادی کرنا پڑے گی، آفر نہیں ہے بلکہ یہ لازمی کرنا پڑے گا، تب ایک سیب معاف ہوگا جو 12 سال پہلے کھایا تھا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا کر بیٹھے، اور ہم نے کبھی ڈکار بھی نہیں لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق بھی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچے کہ ہم کیا ہیں اور کس جگہ پر ہیں، اپنے رزق کو حلال تو دور، ہم دوسروں کے جو ہے وہ مال پر اس طرح جو ہے وہ نظریں جما کر بیٹھے ہیں، تو سانے قدر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر اپنے کردار اور گفتار کو دیکھیں کہ چند روپے کی بات ہے، چند 100 کی بات ہے، چند ہزاروں کی بات ہے، پیسہ ساری زندگی نہیں رہنا، اس پیسے نے ختم ہو جانا ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی، بددیانتی اور غلط بات کیا ہوا ایک ایک روپیہ قبر میں بھی جو ہے وہ ایندھن کا، جہنم کی ایندھن کا سبب بنے گا، اور کل بروز محشر بھی رب تبارک و تعالیٰ میں بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ ہم تو جس ڈیوٹی پر، جس کام پہ، جس ملازمت پہ مامور ہوتے ہیں، ہم وہ کام بھی پورا نہیں کرتے، صبح سے لے کر شام تک جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور رہی صحیح کسر ہمارے موبائل نے آ کر جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ ہم اپنے معاملات زندگی کسی انداز سے پورے نہیں کر رہے، پھر ہم سوچیں کہ ہم کیا حلال کما رہے ہیں، اور پھر جب حلال اس انداز کا ہوگا تو پھر اولادیں بھی ایسے ہوں گی، ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے، قاری صاحب اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، تو سانے قدر کر کے تو دیکھیں۔ کہا ٹھیک ہے جی، بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ چلے گئے، جب شادی ہو گئی، نکاح کے معاملات طے پا گئے، جا کر دیکھا تو اتنی خوبصورت شہزادی ہے کہ بڑی بڑی شہزادیوں کو بھی رشک آ جائے۔ واپس آئے، کہا میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، فرمایا نہیں، یہی تو امتحان اور امتحان کے بعد انعام ملنے کا وقت ہے، غلط جگہ پہ نہیں آئے۔ وہ جو کہا نا کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، فرمایا ان آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ان کانوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی، کہا یہ قدم کبھی جو ہے وہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے۔ کہا بتانا یہ تھا جب امتحان لمبا ہو، آزمائش لمبی ہو، تو اللہ امتحان کے بعد جو انعام عطا کرتا ہے خوبصورت انداز سے ملتا ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے جو فرزند اور جو ہے وہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، دنیا غوث اعظم کے نام جانتی ہے۔ اگر ماں باپ اتنے پاکیزہ ہوں، اگر باپ اتنے جو ہے وہ صبر اور تحمل والا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا، ماں اس انداز سے محبت کرنے والی ہو، تو بیٹا غوث زمان پیدا ہوتا ہے۔ جہاں نظر پڑتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی تھی۔